و شکستارات و کشتی محق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر مکرم برادر اکبر پیر طریقت حضرت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العلی، وہ جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤ اربن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کے آغاز سے پہلے گزارش ہے کہ جو علماء کرام، ائمہ کرام اور سادات کرام یہاں پر موجود ہے، قرب و جوار سے، سنکاری اور دیگر علاقوں سے جو سادات کرام تشریف لائے ہیں، علماء آئے ہیں، ممبر پر ان کے لیے جگہ ہے، وہ یہاں تشریف لے آئے۔ ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آہ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ مبارک تقریب اصلاح عقائد و اعمال، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دے رہے ہیں، لوگ بہت سارا گیان اور بہت سارا علم دے رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے طور پر گفتگو کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں انسان ڈاکٹر بنا، انسان ٹیچر بنا، انسان انجینئر بنا، انسان پیر بنا، انسان خطیب بنا، انسان ادیب بنا، انسان سب کچھ بنا، انسان سائنسداں بھی بن گیا، انسان کسان بھی بن گیا، انسان معلم بھی بن گیا، انسان متعلم بھی بن گیا، انسان مفکر بھی بن گیا، انسان مدبر بھی بن گیا، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، انسان تو سب کچھ بنا ہے،
کیا انسان انسان بھی بنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ انسان اگر انسان بن جائے، ڈاکٹر نہ بھی بنے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان انسان بن جائے، اگر ٹیچر نہ بھی بنے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان انسان بن جائے، کسان نہ بھی بنے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جب انسان بنتا ہے تو وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان بڑی عظیم چیز ہے۔ اب تک لوگوں نے ساری ڈگریوں پہ توجہ دی ہے، مگر انسان نے انسان بننے پر توجہ نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی ڈگری انسان بن جانا ہے۔ وجہ یہ ہے، انسان انس سے مشتق ہے۔ انس کہتے ہیں محبت کرنے کو، یعنی جو محبت کرتا ہے وہی انسان ہے۔ جس میں محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انسان بنانے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا پیغام انسانیت کا پیغام عطا کیا، انس کا پیغام عطا کیا، محبت کا پیغام عطا کیا، پیار کا پیغام عطا کیا۔ آج ہم لوگ اللہ اکبر کوئی برادری کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی سلسلے کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی اللہ اکبر خطے کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی قبیلے کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی زمین کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی حکومت کے نام پہ لڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو محبت کی رسی سے باندھنے کے لیے آئے تھے، محبت کی لڑی میں پرونے کے لیے آئے تھے۔ آج انسان سب کچھ یاد رکھا مگر انسان نے محبت کا پیغام بھلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسان عبادت کے لیے آیا ہے، لیکن عبادت کون سی عبادت ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یاد رکھنا، انسان کروڑوں سال عبادت کر لے اور اگر درد دل نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اس وقت سسکتی ہوئی انسانیت میں جبکہ میزائل انسانوں کی بستی پر برسائے جا رہے ہیں، بیواؤں کو، سہاگنوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ظلم کا ماحول ہے، جبر کا ماحول ہے۔ اس وقت ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اس پیغام کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، جو انسان ہے اس سے محبت کیا جائے گا، اس سے پیار کیا جائے گا، اس سے الفت کیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، نفرتوں کے اس ماحول کے اندر جبکہ جانوں کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں تمہیں بتاؤں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں سکھانے آئے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا انسان کسی مذہب کا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ آئیے میں اپنے نبی کی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ابتدائی دور ہے اسلام کا، مکۃ المکرمہ کی گلیاں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک سسکیوں کی آواز آتی ہے، سسکیوں کی آواز آئی، حضور کے قدم رک گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کام ضروری کام کے لیے جا رہے تھے، گویا کہ سسکیوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروں میں کوئی زنجیر ڈال دی ہو۔ اللہ اکبر، لوگ لوہے کی زنجیر سے رک جاتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز سسکیوں کی زنجیر سے رک گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائیں کسی کی سسکیاں حضور کو روک رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ اٹھنے والی سسکیاں کس کی ہے، یہ کون سسک رہا ہے؟ کسی نے خوشی خوشی کہا یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا فلاں غلام ہے نا جو آپ کو بہت ستاتا تھا، اپنے مالک کے معاملے میں جیسے آج کل لوگ بات کرتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تو ابو جہل تو حضور کا دشمن تھا، لیکن اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے وہ غلام بڑھ چڑھ کر مصطفیٰ جان رحمت کو اذیت دیتا تھا، حضور کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور کسی کہنے والے نے کہا حضور جو آپ کو اذیت اور تکلیف دیتا تھا اس وقت وہ
بیمار ہے اور ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے نکال کر ایک جھوپڑی میں پھینک دیا ہے، اللہ اکبر، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے وہ سسکیاں لے رہا ہے، اللہ اللہ، مگر یہ انداز رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت عالم کا انداز ہے۔ حضور علیہ السلام رحمت مومنین نہیں ہے، رحمت المومنین نہیں ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے، تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سنا، اللہ اللہ، ابو جہل کا غلام جو حضور کو تکلیف اور ستایا کرتا تھا وہ بیمار ہے، اس کے آقا نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ٹھہر جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چلو ہم چل کر اس سے ملاقات کریں گے، اس کی عیادت کریں گے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور جا کر بستر پر اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ مریضوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں مگر منہ پہ کپڑا رکھ کر کے جاتے ہیں، لوگ مریضوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں دور کھڑے رہ کر کے، جراثیم کے خوف سے، بیماری کے خوف سے، پتہ نہیں کس کس خوف سے لوگ دور رہتے ہیں۔ یہ شان رحمت للعالمین ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بھلائی ہے، اللہ اکبر۔ حضور بستر پر بیٹھ گئے اور بستر پہ بیٹھنے کے بعد اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ بیمار تھا، وہ دشمن تھا، وہ تکلیف پہنچاتا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، مگر ہمارے نبی بتا رہے ہیں اگر انسان تمہارے ساتھ غلط کرے تم بھی اس کے ساتھ غلط کرو گے تو اس میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کوئی تمہیں گالی دے گا تم بدلے میں گالی دو گے، تمہارے میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کوئی تم سے نفرت کرے گا تم بھی نفرت کرو گے، تم میں اس میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہاتھ چومنے والوں کے ہاتھ چومنا یہ تو بدلہ ہے، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے، نظر پیش کرنے والوں کو نظر پیش کرنا یہ تو تجارت ہے، گالیاں دینے والوں کو نظر پیش کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، رلانے والوں کو ہنسانے والوں کو ہنسانا یہ تو بدلہ اور تجارت ہے، رلانے والوں کو ہنسنے کا شعور عطا کرنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، ذرا اندازہ کریں جس کے اشارے سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، جب وہ کسی مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں تو انداز کیا ہوگا؟ ہے نام میں ان کی اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسا خوش نصیب بیمار رہا ہوگا جس کے ماتھے پر مصطفیٰ جان رحمت کا دست کرم ہے، اللہ اکبر۔ میرا نبی مسیحا نہیں، وہ تو جانے مسیحا بن کر آئے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے تو پتھروں کو زندگی عطا کی ہے، مردوں کو زندہ کرنا یہ حضرت عیسیٰ کا کام ہے اور پتھروں کو زندگی دینا یہ آمنہ کے لال کا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک مسیح بن کر آئے، عیسیٰ نے کسی کو مسیح نہیں بنایا، میرے نبی تو ایسے مسیح تھے بلکہ جانے مسیحا تھے جس نے کروڑوں کو مسیحا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کے خاندان کے بچے ٹھوکر لگا دیں تو مردوں میں زندگی پیدا ہو۔ غوث العظم دستگیر نے ٹھوکر لگا کر مردوں میں جان پیدا کی ہے، اندازہ فرمائیں، ذرا غور تو فرمائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ تڑپ رہا تھا، جب تسلی کا ہاتھ سر پہ پڑا تو اس نے کہا ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ حضور نے جواب دیا مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، حضور کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور جب تک کہ اس کو قرار نہیں ملا
हुजूर उसके सरहाने बैठे रहे। मौत की बेकरारियों में अगर उनकी सूरत नजर आ जाए तो मरने वाले को करार नसीब हो जाता है। अंदाजा फरमाए अगर बीमार के सरहाने आ जाए तो उसको कितना सुकून हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको तसल्ली हो गई उठकर निकल गए। किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक दुश्मन वो भी मुसलमान नहीं, आप उसके सरहाने इतनी देर तक बैठे रहे। रसूलुल्लाह का तारीखी जुमला सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं किसी बीमार के सरहाने चंद लम्हे बैठ जाना हजारों रिकत नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अंदाजा फरमाए ये तालीम कहां चली। ये तो इंसान है, इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ भी अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया। दो सहाबी हैं, तवज्जो करें, इनकी सवारी ऊंट, उनकी सवारी ऊंट, दोनों अपने ऊंटों पे बैठकर बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया ये सवारियां हैं, ये तुम्हारी कुर्सियां नहीं है। अपनी सवारियों को कुर्सियां ना बनाओ। अगर सफर करना है तो जानवरों पे बैठो, खड़े रह के बात करना है तो नीचे उतर के बात करो। जितनी देर तक तुम नीचे उतर के बात करोगे उतनी देर तक इन ऊँटों को सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। अंदाजा करें जो ऊँटों की तकलीफ का ख्याल करे, यही वजह तो है कि ऊँट भी उनकी बारगाह में फरियाद करते हैं, क्योंकि ऊँटों को पता था अगर हमारी फरियाद को कोई सुन सकता है तो वो आमिना का लाल ही है। बहुत खूबसूरत बात याद आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बाग में तशरीफ ले गए। ऊँट ने रसूलुल्लाह को देखा और बिलबिला उठा, और जैसे एक बच्चा माँ को देख करके रोता है उस तरह से ऊँट बिलबिला कर हुजूर को देख कर रोने लगा। सरकार ने करम कर कैसे करीम है। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसा कायद तो लाए जो ऊँटों की भी फरियाद रस हो, जो चिड़ियों का भी फरियाद रस हो, जो हिरनियों का भी फरियाद रस हो, जो मेंढकों का भी फरियाद रस हो। कैसा हमारा नबी है, कैसे हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर। ऊँट बिलबिला करके रो रहा है और हुजूर अपना दस्ते शफकत उसके वजूद पर, उसकी पीठ पर फेरते जा रहे हैं। किधर है इसका मालिक हाजिर हुए। आका ने फरमाया अल्लाह से डरो, ऊँट शिकायत कर रहा है कि तुम इसको खाना कम देते हो, इसको पेट भर करके खाना दिया करो, वरना कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुमसे सवाल किया जाए। अंदाजा करें। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा न फैलाते हुए अपने उन्वान से मुताल्लिक बातों को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने इंसानियत की तालीम दी तो अल्लाह के रसूल के जो सच्चे जानशीन हुए सूफिया किराम, वो भी इंसानियत ही की तालीम को लेकर के चले। आज हमारे यहाँ नफरतों का माहौल, पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, भाई के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते, बाप बेटे में नहीं बन रही है, माँ बाप तरस रहे, प्यार को तरस रहे, मोहब्बत को तरस रहे। अंदाजा फरमाएं मजारों पर भीड़ लगी है। मुसाफा करने कोई भी स्टेट बना है, मुसाफा करने के लिए कोई भी स्टेट बना है। मजारों पर भीड़ लगी है चादर चूमने के लिए, और माँ इंतजार कर रही है हाथ चूमने के लिए, बाप इंतजार कर रहे हैं हाथ चूमने के लिए। याद रखना मैं मौरूसी सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, चादर चूमने का मुखालिफ नहीं हूं, मगर चादर चूमने के लिए भीड़ में लगने वालों और कतार में लगने वालों किसी वली के मजार की चादर चूमना उस वक्त तक तुम्हारे लिए नजात का जरिया साबित नहीं हो सकती जब तक कि तुम अपने माँ बाप की दस्तगोशी करके उनके दिल को खुश करने वाले न बन जाओ। बताएं, हम पीर का हाथ चूमने के लिए कतार में लगे हैं और माँ बाप हमारे इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी खैरियत पूछे। अल्लाह के रसूल ने तो यहां तक फरमाया जिसके माँ बाप नाराज हैं
اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا. جب ماں باپ کی ناراضگی پر اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا تو ولی کی چادر چومنا کیا قبول کرے؟ کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں. یہ امین القادری جو کہتا ہے کہ چادر چومنا کام نہیں آئے گا اگر ماں باپ ناراض ہے. میں نے کہا میں صرف یہ نہیں کہتا کہ چادر چومنا کام نہیں ہے. ارے چادر چومنا تو نفل عمل ہے جسے فرض قرار دیا گیا ہے. افضل العبادات ہے جو نماز، جس کو اللہ نے لامکان پہ بلا کر اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور یہاں تک فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صحابہ کہتے ہیں نماز ہے. جس نماز کا پورے قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ حکم دیا گیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا. جس کی نمازیں قبول نہ ہو اس کا چادر چومنا کیا قبول؟ آج ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہے. آدمی سمجھتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، چند وقت کی نماز پڑھ لی، صدقہ دے دیا، کے آگے جہاں. اور بھی 9 ذی الحجہ کو سال میں ایک بار حج ہوتا ہے. ماں باپ رکھنے والے اتنے خوش نصیب ہیں، ان کا ہر لمحے حج ہوتا ہے، ان کا ہر پل حج ہوتا ہے. 9 ذی الحجہ کو محنت کر کے حج کرنے والا گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا، لیکن ماں باپ کو پیار سے دیکھنے والے کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے قبول حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا. ڈاؤٹ فل حج کا ثواب نہیں، مشکوک حج کا ثواب نہیں، مقبول حج کا. ہمارے سارے حج مشکوک ہیں کسی کے بھی، لیکن فخر سے آدمی اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے. یہی تو شان ہے رسول اللہ کی. جو تم محنت کر کے نیکی کر رہے ہو اس میں ابھی شک ہے قبول ہے کہ نہیں ہے، اور حضور جو اپنے کرم سے عطا کر رہے ہیں وہ مقبول عطا فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے. کس کو؟ ماں باپ کو دے. لیکن ماں باپ کو دیکھنے والے ہر بیٹے کو ثواب نہیں ملتا. یہ بھی بات ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں سبق سنانے کی نیت سے اپنے علماء کے سامنے بات رکھوں، اگر میں صحیح کہوں تو تائید کریں. ہر اولاد ماں باپ کو دیکھے تو ان کو مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا. صرف اسی اولاد کو ملتا ہے جو ماں باپ کے حقوق ادا کرتی. ہاں، ورنہ دوا کے لیے ماں کو ترسا رہا ہے اور آ کر کے ماں کو دیکھ لے گا میں نے مقبول حج کا ثواب کا، نہ یہ منافقت نہیں چلے گی. ہاں، مقبول حج کا ثواب تو میرے بھائی جو مانے اسی کے لیے تو گنگا ہے، ورنہ لوگوں کے لیے تو بہتا پانی ہے. بات ہمارے یہاں محرہ کہا جاتا ہے نا ہندوستان میں کہ بھئی مانا تو گنگا ہے ورنہ بہتا ہوا پانی ہے. ایسے ہی ہے نا. آپ مجھے بتائیں جو ماں کو ماہی کا درجہ نہ دے، جو باپ کو باپ کا درجہ نہ دے، پھر اس کی کیا حالت، اس کی کیا کیفیت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں آج سے اسی پہ گفتگو کرنے آیا ہوں اور اسی پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں. انسانیت سیکھو، انسان بنے. پہلے انسان کو انسان بننے کی ضرورت ہے. اور ایک بات بتاؤں، اللہ کفر کو مہلت دیتا ہے، اللہ ظلم کو مہلت نہیں دیتا. سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کفر کو، کافر کو تو مہلت ملتی ہے، ظالم کو مہلت نہیں. آج ہم ظالم ہیں، اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بہنوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے معاشرے اپنے سماج پہ ظلم کر رہے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کے بعد میں اینڈ کی طرف چلوں گا. صوفیہ کی کائنات میں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز. گلبرگہ شریف میں ان کا مزار ہے. سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سننا، میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، یہ نشہ کر کے شراب پی کے اپنے ماں باپ کا جو دل دکھاتے ہو، تکلیف پہنچاتے. دل اگر کتوں کا بھی دکھائے نا انسان تو بھی وہ برباد ہوتا ہے. ماں باپ تو پھر ماں باپ. آپ کیا سمجھتے؟
حالانکہ جو دل ماں باپ کے پاس ہے وہ دل کتے بلی کے پاس ہو سکتے ہیں، جانور تو جانور ہے۔ لیکن غور سے سن لو، جب آپ نے اصلاح معاشرہ کی محفل رکھی ہے تو غور سے سن لو، اللہ کرے دل میں بات اتر جائے۔ آج ماں باپ کے بہت برے حال ہیں، دیہاتوں کا ماحول تو انتہائی بدتر ہے، میں تو شہروں کو دیکھنے والا تھا۔ ماں باپ روٹی کو ترستے ہیں، بچے اگر آئس کریم کی فرمائش کرے تو شام سے پہلے پہلے آ جائے گا، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، بچوں کی فرمائش بھی پوری ہونی چاہیے۔ بیوی فرمائش کرے تو اس کی فرمائش بھی پوری ہونی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ کا اس وقت بہت برا حال ہے۔ لوگ جب پکنک پر جاتے ہیں، پارٹی کرنے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، بل میں دوں گا، بل میں دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ کا ہاسپٹل کا بل دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تیری ماں نہیں ہے تو بل نہیں دے سکتا، تیرا باپ نہیں تو بل نہیں دے سکتا۔ یہ جو آپ کا جو ذہن بنا ہے نا کہ پیروں کے ہاتھ چومو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ بالکل پیروں کے ہاتھ چومنے سے جنت ملتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جس سے ماں باپ ناراض ہے کتنے بھی بڑے پیر کے ہاتھ چومے اس کو کوئی جنت نہیں ملنی۔ کعبہ چومے تو جنت نہیں ملنی تو پھر پیر کیا چیز ہے میرے بھائی؟ آپ میری بات کو سمجھنا، میں پیر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں ماں باپ کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کے دور میں ایک صاحب کی ماں ناراض تھی، ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری نہیں ہوا، انہوں نے ناراض کیا نہیں تھا، ماں ناراض ہو گئی تھی۔ ناراض کرنے میں اور ناراض ہونے میں فرق ہے۔ ماں کو کوئی الگ ہی غلط فہمی تھی، مگر پھر بھی ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تھوڑی غلطی کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، اگر آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اپنے ماں باپ کا دل سنبھالنا چاہیے۔ جس دن لوگوں کو ماں باپ کی اہمیت پتہ چل جائے گی، لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو ولی بنو گے، اتنی ہزار پڑھ لو، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، میں نے کہا سب اپنی جگہ ہے، جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے ولایت ملنی ہی نہیں ہے۔ بایزید جیسے کا مقصد پورا نہ ہوا ماں کو راضی کیے بغیر، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اویس قرنی نے جو مقام پایا وہ ماں کو راضی کر کے پایا۔ جس کو جو مرتبہ ملا پیچھے والدین کا ہاتھ ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ تو پہلے میں یہ بات سرکار بندہ نواز کے حوالے سے عرض کر کے پھر اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاؤں۔ آج لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہے، اچھا جو ماں باپ کے فرما بردار لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ کتنی خدمت کرتے ہیں پتہ ہے ماں باپ کی؟ روٹی کپڑا مکان، بس بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ روٹی کپڑا مکان لوگ تو جانوروں کو بھی دے دیتے ہیں، لوگ تو اپنے نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز میرے بھائی، ماں باپ کو کیسے رکھو جیسے کم سے کم کسی بادشاہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اتنی تعظیم اپنے ماں باپ کی ہونی چاہیے۔ ان سے بات کرو تو ڈرتے ڈرتے، کہیں آواز اونچی نہ ہو۔ ماں باپ کے سامنے اگر آواز اونچی ہو جائے اللہ اعمال برباد کر دے۔ دو جگہ اعمال برباد ہونے کی روایت مجھے ملی، ایک تو نبی کے سامنے آواز اونچی کی اعمال برباد ہو گئے، ایک تو ماں باپ کے سامنے آواز اونچی کی اعمال برباد۔ اب تو لوگ ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا نام سنا ہے؟ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ اتنی نیکیاں لے کر آئے گا میدان محشر میں کہ اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، میزان بھر جائے گا نیکیوں سے، اور وہ سوچے گا عنقریب مجھے جنت ملتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا میں جہنم میں تو جاتا ہوں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا؟ ارشاد ہوگا ایک بار تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کے بات کی تھی، صرف تیری آواز ماں باپ کے سامنے بلند ہو گئی تھی، چلا کے بات کرنے کا یہ جو گناہ ہے، اس ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، یہ جلسے لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے رسم کے لیے نہیں،
یہ جلسے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دل بہلانے کے لیے نہیں، تھوڑی دیر اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میرا سلوک میری ماں کے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک میرے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہم میں سے ایسے نہیں ہیں جو ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں کے دل پہ نشتر لگاتے ہیں، کتنا ماں کا دل دکھاتے ہیں، کتنا باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں تو بندہ نواز سرکار کی کے ملفوظ کو پڑھنے کی بجائے میرا دل ادھر ہی کھنچ کر کے آ گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا پوچھتا ہوں، یہ اگر یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کیا انداز ہے؟ آج ہر ماں باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر گھر کے اندر نوکروں کی بھی تو کچھ حیثیت ہے، دوستوں کی بھی تو کچھ حیثیت ہے، بچوں کی بھی تو کچھ حیثیت ہے، ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ ماں باپ ڈرتے ہیں مشورہ دینے کے لیے، مشورہ دیں گے تو ڈانٹ سنیں گے، چپ رہو تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور اور تھا ہمارا دور اور ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو ماں باپ کو ماں بھی نہیں کہتے، باپ کو باپ بھی نہیں کہتے، کوئی بڈھا کہتا ہے، کوئی بڈھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی میری بہنوں، میں اپنی قوم کی بچیوں سے بھی کہتا ہوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہی بندہ کامیاب ہے، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج قوم کی بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو ستا رہی ہیں، قوم کی بچیاں بھی، اور جو بہویں ان کے میں گزارش کرتا ہوں، عورتیں سوچتی ہیں کہ میری ساس گھر سے نکل جائے، میرا سسر گھر سے نکل جائے۔ میں ایک بات اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، یہ میرے جملے یاد رکھنا، کسی دیوانے کی بڑھ نہیں بلکہ یہ حدیث پاک کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں۔ زندگی میں جو بھی کرو گے تمہیں پلٹ کر کے ملے گا، جو بھی کہو گے تمہیں پلٹ کر کے ملے گا، اچھا کرو گے وہ بھی پلٹ کر ملے گا، برا کرو گے وہ بھی پلٹ کر ملے گا۔ میں قوم کی عورتوں سے بہنوں سے کہتا ہوں، اگر تم اپنی ساس کو اپنے شوہر سے دور کرنا چاہتی ہو تو تم اپنی شوہر کی وفادار بیوی کم از کم نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون بیوی ہے جو اپنے شوہر کو اس کی جنت سے دور کر رہی ہے؟ ماں باپ تو جنت ہے۔ اور ایک بات میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنی ساس کو دشمن کی نظر سے دیکھنے والی میری بہن، آج تو بہو ہے کل تو بھی ساس ہوگی۔ اگر آج تو نے ماں بیٹے میں جدائی پیدا کر دی تو اللہ تیرے بیٹے اور تیرے درمیان بھی جدائی پیدا کر دے گا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا غور تو کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملک نے ایک بستی کو کھنڈر بنایا، ایک ملک نے، ملک تو تھا بھی نہیں، غاصبانہ قبضہ تھا، ایک بستی کو کھنڈر بنایا، اور اس کو گھمنڈ تھا کہ ہمارا سسٹم اس قدر مضبوط ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بستیوں کو کھنڈر بنانے والوں کی بستی آج کھنڈر بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ بتائیے، کتنا بھی آپ کا سسٹم مضبوط ہو مگر قدرت قدرت ہے۔ آقا فرماتے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کنبہ، تم اس میں ظلم کرتے ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی ہو، مسلمان پہ ظلم ہو، ہندو پہ ہو، سکھ پہ ہو، عیسائی پہ ہو، ظلم کسی پر بھی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ جس کا جیسا پیار کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا پیار کرتا ہے، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق پیار کر۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم مت کرنا، اللہ ظالموں کو موقع نہیں دیتا، اللہ ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، عام لوگوں پہ ظلم ہو تو اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا، جو پیدا کرنے والے ماں باپ پہ ظلم کرے اللہ اس کو کیسے گوارا کرے گا؟ وہ ماں باپ پھر کیا ہیں؟ اللہ رسول کے بعد قرآن نے جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وہ ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حکم کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم آ رہا ہے
دوستوں کا ذکر نہیں ہے ابھی یہاں، بیوی کا ذکر نہیں ہے ابھی یہاں، پڑوسی کا ذکر نہیں ہے ابھی یہاں، ابھی کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد، عبادت خدا کے بعد جس کی باری ہے وہ ماں باپ ہے۔ اور ہم اسی کو بھول گئے۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے ماں باپ کا دل جلا رہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے، ماں باپ کو اذیت پہنچا رہے، اور پھر وہ دعا کہاں کروا رہے؟ ہمارے پاس۔ بولے سید صاحب آئیں دعا کراؤ کام بنے گا۔ میں مایوس کرنے نہیں آیا، میں سچی بات کرنے آؤں۔ سید اپنی جگہ، سادات کا مقام، سید کے خون میں، سید کے اندر نبی کا خون ہوتا، جو صحیح نسب سادات ہیں ان کی رگوں میں یعنی اگر نبی کے خون کو دیکھنا ہے تو حضور کی آل کو دیکھنا، حضور کی نسل ہے، حضور کا خون ہے، انتہائی نسب حضور پہ جا کے ملتا ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑا شرف ہے۔ سادات کہہ دے اس کی بات قبول ہوتی ہے، وہ بول دے ہو جاتا ہے، وہ دعا کر دے قبول۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ اللہ ہے، اگر اللہ چاہے شان بے نیازی کے ساتھ تو وہ کسی سید کی دعا کو بھی روک دیتا ہے، چاہے تو روک دے۔ بھائی جب وہ نبی کو روک دے، پتا ہے نا، قرآن اٹھا کے پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے لیے دعا کی تو اللہ نے کہا خلیل تو ان کے لیے دعا نہ کر، میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو ان کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اللہ خلیل کو روک سکتا ہے، اب بات ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ناراض، اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں، کچھ لوگ کہ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ سید صاحب کی دعا بھی رد ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا، سید کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ارے دعا تو اپنی جگہ ہے بھائی، ہیں؟ صرف سید کو کوئی اپنے سینے پہ بٹھا لے تو وہ سید الطائفہ بن جاتا ہے۔ ابھی اس سید نے دعا نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں، صرف سینے پہ بیٹھ گئے تھے۔ پہلوان کے سینے پہ بیٹھ جائیں سید تو وہ سید الطائفہ ہو جائے، یہ بات ہے نا۔ لیکن اللہ اللہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے تو پھر برا لگتا ہے، اگر میں دین بیان کروں آپ کو برا لگتا ہے تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، اس لیے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ، اور اللہ دیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، دلانے والے حضور ہیں، اور جن کے صدقے میں ملتا ہے وہ پنجتن ہے۔ بس انہی کی رضا کا خیال ہے، باقی اگر آپ کو دین سن کر برا لگتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ کتنے بھی بڑے ولی نے اگر تمہارے لیے دعا کر دی، ولی کی دعا قبول، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر چاہے اللہ ولی کی دعا بھی روک دے، وہ چاہے تو روک دے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کو کسی کی دعا قبول کرنا فرض واجب نہیں ہے، وہ کسی کی بھی دعا اگر سنتا ہے قبول کرتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور وہ رد کر دے، وہ روک دے، اس کا عدل ہے، اس پر کوئی فرض واجب نہیں، اس کے احسانات ہیں۔ مگر یہ بات میں آپ سے عرض کروں، بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے، کہہ رہا ہوں قبول کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو رد بھی کر دے، روک بھی دے۔ سید کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو روک دے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دعا اللہ نہیں روکتا وہ دو دعا ہے، ایک تو سید الانبیاء کی دعا ہے، ایک تو سید الانبیاء کی دعا ہے۔ میرے امام اس دعا کو یوں بیان کرتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ ایک ہی دعا ہے دعائیں مصطفیٰ جو کبھی رد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قیامت میں بھی جس کی سنی جائے گی وہ دعائیں مصطفیٰ ہوگی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے مچلائے کہ رحمت نے امید بتائی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کس کی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کی یقیناً سنی جائے گی وہ ذات پاک مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فقط اتنا
کیا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے؟ بتاؤ مجھے، دو دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مصطفیٰ جان رحمت کی دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اتنی مضبوط دعائیں چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں کہاں جا رہے ہو؟ آج بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، ماں باپ کا خیال ہی نہیں۔ لیکن یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی تو مجھے اور یاد آیا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے۔ بلکہ اس پر تو صوفیہ نے یہاں تک کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اس سے اچھا سلوک آپ کی اولاد کرے گی، اور برا کرو گے تو اس سے بدترین سلوک تمہاری اولاد کرے گی۔ ایک باپ کو اس کے بیٹے نے تماچا مارا تو لوگوں نے کہا کتنا کمبخت بچہ ہے کہ باپ کو مارا۔ کہا نہیں، اس نے صحیح کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب جوانی ڈھل جاتی ہے نا، تب انسان پر جو وبال، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، جب آدمی گناہ کر کے بھولتا ہے تب قدرت اس کو سزا دیتی ہے۔ گناہ کر کے بھولنے کے بعد کیوں قدرت سزا دیتی ہے پتہ ہے؟ جس کو گناہ یاد رہتا ہے تو توبہ کے چانسز بھی رہتے ہیں۔ جب آدمی گناہ ہی بھول جائے، بتائیے۔ آئیے اختتامی طور پہ جو کہنے لگا تھا وہ یہ کہ ماں باپ کی دعا لو۔ دعا لینے کی بات کر رہا ہوں، دعا کروانے کی بات نہیں۔ دعا تو سبھی کراتے ہیں، دعا کرانے، دعا لو۔ دعا کروانے میں اور دعا لینے میں فرق ہے۔ اچھا، جو دعا کروائی جاتی ہے نا وہ قبول ہے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو دعا لی جاتی ہے، جو دعا لی جاتی ہے وہ قبول ہی ہے۔ بلکہ دعا کسی کی بھی لی جائے وہ قبول ہی ہے۔ سن لیں، بہت زیادہ وقت نہیں رہا، 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، اس سے میں بات پوری کرتا ہوں۔ دعا لو، دعا لینے میں بڑا فائدہ ہے۔ اب یہ دعا دی، اب پہلے سمجھ لیجئے کہ دعا کروانا کسے کہتے ہیں اور دعا لینا کسے کہتے ہیں۔ شہزادہ غوث اعظم سید صاحب باپو تشریف لائے، آپ نے کہا بابا دعا کر دے، یہ ہے دعا کروانا۔ بابا نے دعا کر دی، جا اللہ تیری روزی میں برکت دے، کر دے وغیرہ جو بھی کچھ بھی، یہ دعا کروانا ہوا۔ اس کی یہ قبول ہوگی یا رد ہوگی یہ اللہ جانے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے دعا لینا۔ بابا نیچے اتر رہے تھے، آپ نے ان کے جوتے ان کے سامنے رکھ دیے، ٹھیک ہے، اچھا کھانا کھلا دیا، خدمت کر دی، پیر درد کرتے پیر دبا دیے، جو بھی کچھ کہا نہیں، خدمت کی۔ اور جب ان کی خدمت کی، مثال کے طور پہ آئے تھے بہت پیاسے تھے، آپ نے ٹھنڈا میٹھا شربت پیش کر دیا، ضرورت تھی اسی، بتایا نہیں، جیسی اندر شربت گیا اندر سے یو جا اللہ تیری نسلیں آباد کر۔ اس کو کہتے ہیں دعا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا لینا۔ اور جو دعا لینے والے نا، دعا جب یہ جو دعا لی جاتی ہے پھر وہ کتنی بڑی نکلتی ہے نا، اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے، ہمارے بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا، جنت تو بہت بڑی ہے نا، اور انبیاء کی جنت اوروں کی جنت سے الگ ہے نا، کیونکہ انبیاء ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم تھے نا، کلیم مطلب کلام کرنے والا، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت کلیم نے عرض کیا، اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ دنیا میں پڑوسی اچھا ملے تو اچھے ہیں، ورنہ معاملات کرا۔ اب جنت میں کس کا پڑوسی؟ حضرت کلیم کا پڑوسی، موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی کون ہوگا؟ اب گمان ہو سکتا ہے بھائی کوئی عالم کا پڑوسی کون ہوگا؟
मालदार का पड़ोसी कौन होगा? पड़ोसी दुनिया में भी कैटेगरी के एतबार से होते हैं ना। जो लोगों की कॉलोनियां बड़ी बड़ी कीमती प्लाट महंगे महंगे होते हैं, तो उसके बाजू में जाकर कोई फकीर रह सकता है? आपके गांव में भी, आपके शहर में भी कुछ ऐसे इलाके होंगे ना जो पॉश इलाके कहलाते होंगे, जहां सिर्फ मालदार लोग रहते हैं। कुछ ऐसे होंगे जहां सिर्फ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहां पर गरीबों की तो कोई गुजर बसर ही नहीं, इतना महंगा है कि आदमी की दस्तरस से बाहर है। तो जब दुनिया का ये हाल है, तो फिर जन्नत में भी तो अलग अलग कैटेगरियां हैं ना। हर बंदा तो हर जगह नहीं रहेगा। औलिया की जन्नत के दर्जे अलग होंगे, अंबिया की जन्नत के दर्जे अलग होंगे, सहाबा की जन्नत के दर्जे अलग होंगे, सबके दर्जे अलग अलग होंगे। और जब बताओ, जब सहाबा का दर्जा अलग है, वलियों का दर्जा अलग है, नबियों का दर्जा अलग है, तो सैयदुल अंबिया कितने बड़े दर्जे में होंगे? वहां कोई पहुंच पाएगा? हुजूर के दर्जे में कोई पहुंच पाएगा? इतना समझ लीजिए कि कोई किसान टाटा बिरला के बाजू में कभी महल बना सकता है क्या? बताइए। ये तो मैंने कह दिया, नाम ले लिया, मेरी तबीयत नहीं, लेकिन निकल गया। बताइए, इतने बड़े इंसान के बाजू में किसी किसान का महल बन सकता है? बोलो भाई, बन सकता है? अगर बन सकता है तो हाँ बोलो, नहीं बन सकता है तो नहीं, इतना बोल दो ना। बन सकता है। कोई रिक्शा ड्राइवर, कोई बहुत बड़े वजीर किसी बादशाह के बाजू में इतना महल बना सकता है? नहीं बना सकता। बोल, बना सकता है? नहीं बना सकता। बना सकता है? नहीं बना सकता। अब अगर उस महल का लुत्फ लेना है तो उस महल का लुत्फ लेना क्या करना पड़ेगा? अपनी औकात नहीं ना कि उसके बाजू में महल उस जैसा बनाए। महल तो बना नहीं सकता, औकात नहीं। अब उस महल के अंदर अगर लुत्फ लेना है, करना क्या पड़ेगा? बोले, आसान सी चीज है, उसका नौकर बन जा। क्या बन जा उसका? बोलो भाई, क्या बन जा उसका? नौकर बन जा। नौकर बनने से क्या होगा? उसके बच्चे संभालेगा, तो उसके बेडरूम तक जाएगा, उसकी जूतियां सीधी करेगा, उसके बिस्तर तक जाएगा। बोलो भाई, उसके किचन तक जाएगा। है कि नहीं ऐसा? बादशाह के घर के अंदर वजीर किचन रूम तक नहीं जा सकता, लेकिन नौकर जा सकता है। बोलो, है कि नहीं ऐसा? बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। सबकी जन्नत से हटके किसकी जन्नत होगी? रसूलुल्लाह की जन्नत होगी। उस जन्नत में कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। बोलो, जा सकता है? उस जैसी जन्नत में कोई रह सकता है? नहीं रह सकता। हुजूर ने कहा, मायूस न हो। अगर किसी बहुत बड़े महल वाले के महल के अंदर जाके लुत्फ हासिल करना है तो उसका नौकर बनना पड़ता है। और अगर मेरी जन्नत में मेरे साथ रहना है, आसान नुस्खा है, मुझसे प्यार कर, मेरी अहले बैत से प्यार कर। जहां मैं मोहम्मद रहूंगा उसी दर्जे में मुझसे और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में जो कहने चला वो ये कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, सोच हुई, अल्लाह, मेरा पड़ोसी जन्नत में कौन? अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह ने कहा वो कसाई है। जो कसाई लोगों बुरा नहीं माने, कसाई समझते हैं ना? कसाई, कसाब, हाँ, बड़े बाखलाक होते हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं सब लोग। हाँ, अगर कह दिया कि गोश्त में हड्डी ना डाल, तो अगर दूसरी दुकान ढूंढ चल। हाँ, कुछ लोग असल में पेशे के एतबार से उनकी अपनी तबीयत होती है। पेशे के एतबार से, हाँ, कस्साब कितना ही पढ़ा लिखा होगा, वो फिर कहता हूँ हाथ जोड़ के, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मेरा दिल दुखाना मकसद नहीं है, लेकिन बात जो रिवायत पढ़ रहा हूँ ना, उसकी अहमियत इसी तरह समझ में आई। कस्साब कितना पढ़ा लिखा हो जाए, उसकी तबीयत के अंदर सख्ती रहती, क्योंकि आदमी का पेशा जो है ना, उस पर असर करता है। ये बात याद रखो। जैसे जो किसान लोग होंगे, किसान लोग नरम दिल होंगे, कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बुनने वाला नरम दिल, पेशे का असर इंसान के दिल पे पड़ता। लोहार, संग तराश, पत्थर दिल। आप क्या समझते? जो पत्थरों का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तबीयत पे असर पड़ता है। जो छुरी चाकू बनाते हैं, असर पड़ता है। जो लोग शराब वगैरह बनाते हैं, असर पड़ता है। असर पड़ता है मेरे भाई, आप क्या समझते हैं? अगर आप लोहे की भट्टी के पास बैठ जाएं तो सूरत पर असर पड़ेगा,
تو جو پیشہ صورت پر اثر انداز ہو کیا وہ سیرت پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے پیشے بھی اختیار کرو، چھوٹا ہو مگر اچھا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے زرع بنائی۔ تو انبیاء کرام کے پیشے تھے، لیکن پھر کہتا ہوں معذرت کے آپ انبیاء کرام کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو پیشہ آپ کے دل پر برا اثر کرتا ہے، حالانکہ کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، لیکن اثر کرتا ہے۔ تو جو قسام حضرات ہوتے ہیں نا، قصاب، وہ چھری اور گوشت اور خون میں رہتے ہیں تو طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ غصے میں آتے تو وہ چھری کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ رسی کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ جانور کو بھی گالی دیتے ہیں۔ بہرحال تو قصاب، بلکہ کبھی آدمی ناراض ہوتا ہے تو بولتا ہے تو بھائی ہے کہ قصائی ہے، سب بولتے ہیں، ہاں سب ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت کلیم کہہ رہے ہیں مولا جنت میں میرا پڑوسی کون؟ اور جواب آتا ہے قصائی، قصاب۔ اب اس پہ یہ بھی سن لیں، اس کا مطلب جنت کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ہاں اگر نبی کے پڑوس میں رکھنا چاہے تو پھر کسی قصائی کو بھی رکھ دیتے۔ ہاں منبر و محراب پر بیٹھ کر کے کوئی گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ یہ تو یار کی مرضی ہے۔ کبھی کبھی منبر و محراب کے وارث کہلانے والوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں اور کسی قصائی کو نبی کا پڑوسی جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یار کی مرضی ہے، یہ تو یار کی مرضی، جس کو جو چاہے مقام عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے جب سنا قصائی میرا پڑوسی وہ بھی جنت میں، جانتے تھے قصائیوں کی طبیعت کو، قصاب کی طبیعت کو۔ آپ نے عرض کے مولا وہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ نے پتہ بتایا، ہمیں اجازت ہو تو مل لوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آخر وہ پڑوسی بنا کیسے جنت میں۔ جنت میں پڑوسی بننے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، عالم، مفتی، خطیب، ادیب کا کوئی آسانی کے ساتھ جنت میں پڑوسی نہیں بن سکتا، وہ بھی کلیم اللہ۔ ہاں اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے، دیکھا وہ گوشتوں کی دکان چل رہی ہے، وہی انداز ہے جو ہوتا ہے عام طور پہ گوشت بیچنے والوں کا۔ تو میں کہہ رہا ہوں، میں آج کل کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، قصاب برادری کے لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بغیر تو ہمارا ایک دن نہیں گزرتا، ہم نہ گزر سکتا ہے، ہم شیر لوگ ہیں بھائی، لوگ شیر کہتے ہیں نہیں۔ بہرحال ہاں تو ایک سے دوسرے دن کووڈ کی میں اگر ہریالی نظر آئی تو پھر احساس ہوا کہ بھائی ان قصائیوں کے قصاب کے بغیر تو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ سلامت رکھے، کوئی برادری حقیر نہیں ہے، کوئی بندہ حقیر نہیں ہے، سب اچھے ہیں، بس اتنا ہے جو یار کو راضی کر دے۔ بہرحال تو میں نے کہہ دیا وہ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت کلیم نے دیکھا کہ وہی انداز قصاب کا کہ یہ میرا پڑوسی کیسے ہے۔ اس نے دکان سمیٹی، وہی غصہ، وہی گرمی، وہی ڈانٹ ڈپٹ لڑائی جھگڑا کا جو انداز تھا، دکان سمیٹی۔ سمیٹنے کے بعد میں تھوڑا اس شرح کے ساتھ اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری طرح کم پڑھے لکھے دیہاتی لوگ ہیں ان تک بھی بات پہنچے، ورنہ جو بات کتاب میں لکھی ہے میں منوان اس کو خطاب میں پیش کر دوں تو پھر اب میری ضرورت کیوں ہے؟ آپ خود ہی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیں گے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کتاب میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب صرف باصلاحیت لوگ پڑھ سکتے ہیں اور خطاب ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کتاب لے کر نہیں آیا، لیکن ہر نبی خطاب کے ساتھ آیا۔ یہ بات یاد رکھنا، ہر نبی کتاب لے کر نہیں آیا، ہر نبی خطاب کے ساتھ۔ جو کتاب لے کر آئے وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ ہاں علماء جانتے ہیں اس کی تشریح کو۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا
کہ حضرت کلیم نے دیکھا کہ یہ انداز، تو جب وہ دکان سمیٹنے لگا تو آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں عمران کا بیٹا ہوں. اپنے آپ کو چھپانے کا انداز، بات غلط بھی نہ ہو صحیح بھی ہو، بات بھی میں عمران کا بیٹا ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آقا چلو. اب وہ لے گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ دکان پر تو کوئی ایسا اس کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ میرا پڑوسی بننا تو دور کی بات، یہ دکان کا انداز دیکھ کر اس کا جنتی ہونا بھی پوسیبل نہیں ہے. ہاں یہ جنت تو جنت میرے پڑوسی کیسے ہو؟ تو کہا اب گھر جانے کی کہ میں تمہارا مہمان بنوں. جی جی ٹھیک ہے چلیں. اب جیسی وہ لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بٹھایا، کھانا تیار ہو چکا تھا. اس نے کیا کیا، کھانا لیا اور منہ میں ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانے کو نہیں کہا. جب اس نے منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈال کے چبایا، لگا نگلا نہیں. ایک زنبیل پڑی ہوئی تھی، زنبیل سمجھ لو ٹوکرا، ایک ٹوکرا تھا، اس نے منہ کا لقمہ اس میں اگل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اصل میں اس زنبیل کے اندر ایک بہت بوڑھی اور کمزور عورت تھی، اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ لقمہ چبا نہیں سکتی تھی. تو اس نے منہ میں لقمہ چبا کر اس کے منہ میں ڈالا. جب اس بوڑھی عورت نے منہ میں لقمہ پایا اور پھر اس نے نگلا تو ہر لقمے پہ کہا، اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے، تو جنت میں سے حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا فرما. حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی امن نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ ماں کی دعا، یہ دعا کروا نہیں رہا ہے، یہ دعا لے رہا ہے، یہ دعا لینے کی برکت ہے. اس نے دعا کیا لی ہے، اور پھر ماں کیا دعا کر رہی کہ اللہ اسے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرما. اس سے پتا چلا کہ ماں اور باپ کی دعا وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، اپنی اولاد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز نہ مانگا کرو، اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی چیز مانگا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم جو مانگو گے. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا جنتی ہو جائے، اس عورت کی سوچ پہ قربان، اس ماں کی فکر پہ قربان. اس نے صرف اپنے بیٹے کو جنتی ہونے کی دعا نہیں دی، بلکہ یہ دعا دی، اللہ اسے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوس عطا فرما. اور یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کو حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوس عطا فرما دیا. اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی بد دعا مت لو. جس طریقے سے ان کی دعا قبول ہے، بس آخری بات، جیسے ان کی دعا قبول ہے ویسے ان کی بد دعا بھی قبول. اتنا سن لیا نا، ایک آخری حدیث روایت سن لے. ہاں روایت سن لے. جیسے ایک کسائی ماں کی دعا سے حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا، ویسے ایک ولی ماں کی بد دعا سے ذلیل. سن لیجیے. اور وہ کون ولی پتہ ہے؟ جلسے کا ناظم جس کو ولی کہے وہ ولی نہیں، جس کو رسول اللہ نے ولی کہا. حدیث پاک ہے، بنی اسرائیل میں ایک ولی تھا، ان ولی کا نام تھا حضرت زریج. مشہور بڑا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، جمعہ میں ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. اور وہ اتنا بڑا ولی تھا کہ بنی اسرائیل میں اس کی ولایت کے چرچے تھے. اس نے اپنی خانقاہ بنا رکھی تھی، اسی میں وہ عبادت کرتے. تو عبادت میں رہتے تھے وہ. ایک دن ماں کو خیال آیا کہ میرے بیٹے سے بہت دن ہو گیا میری ملاقات نہیں ہوئی. میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، آپ کتنے بھی عبادت گزارو، 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے لازم کر لو. کیونکہ آپ پوری رات مصلی پر نفل نماز پڑھ کے وہ ثواب نہیں کما سکتے جو 10 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے کماؤ. میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، اپنا معمول بنائیے. میں صرف تقریر کر کے نہیں جا رہا ہوں، آپ کو یہ میں ذہن دے کر کے جا رہا ہوں. روزانہ اللہ جتنی توفیق دے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم بچے تھے نا، تو جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، ہر لمحہ ہمیں کون چاہیے تھا؟ ماں باپ چاہیے. مجھے اس کا احساس ہوتا ہے. ابھی میں 4-5 دن گھر پہ تھا،
میں جب بھی گھر جاتا ہوں میرے بچے میرے پاس سوتے ہیں، جو چھوٹے ہیں میرے پاس ہی سوتے ہیں، اور اس میں لڑتے اس بات پر ہیں کہ میری طرف منہ کیجیے، وہ کہتا میری طرف منہ کیجیے۔ تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بچوں کو بچپنے میں ہماری ضرورت ہے، یہ مفکرین کا قول ہے، یہ نفسیات ہے، جیسے بچوں کو سب سے بڑی خوشی ماں باپ ملنے پہ ہوتی ہے۔ آپ ان کو کھلونا دو اتنی خوشی نہیں ہوگی، مٹھائی دو اتنی، ان کو ابا مل جائے، بس ان کو اماں مل جائے۔ تو جیسے بچپنے میں سب کچھ اولاد کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے سب کچھ صرف اولاد ہوتی ہے۔ وہ آپ کی جیب پر نظر نہیں رکھتے، انہیں آپ کی جیب سے کوئی مطلب نہیں، انہیں آپ کی دولت سے کوئی مطلب نہیں، انہیں آپ کی ڈگری سے کوئی مطلب نہیں۔ صرف آپ 10-15 منٹ جا کر کے ان کے پاس بیٹھ جائیے نا، ماں باپ کو ایسا لگے گا کہ وہ بادشاہ ہیں۔ جوان بیٹا، جوان اولاد، جوان بیٹی جب ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ کر کے ان کا دل خوش کرتے ہیں نا، تو وہ فخر کرتے ہیں اپنے اندر۔ جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں ملتے تھے تو ہمیں لگتا تھا نا ہمیں سب کچھ مل گیا، ویسے ہمارے ماں باپ کو جب ہم مل جاتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمیں سب کچھ مل گیا۔ لیکن آج ماں باپ ترس رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں میری قوم کے جوانوں کے پاس 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 گھنٹہ فیس بک واٹس ایپ کے لیے تو ہے، لیکن ماں باپ کے لیے 10 منٹ نہیں۔ تھوڑا سا ٹائم نکالو ماں باپ کے لیے، میری گزارش ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کی صدا ہے۔ میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، لیکن میں بوڑھوں کو دیکھ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ہر بوڑھے کے دل کی تمنا یہ کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھے، میری اولاد میرے پاس بیٹھے۔ یاد رکھنا، اور میں آپ سے کہتا ہوں، آج اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھو گے، کل تم ترسو گے اپنی اولاد کے لیے، اور تمہارے پاس نرم گدے ہوں گے، تمہارے پاس دولت ہوگی، تمہارے پاس بنگلہ ہوگا، اچھے کمرے ہوں گے، اچھا کھانا ہوگا، لیکن تمہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اچھا کمرہ سکون نہیں دیتا، اچھے گدے سکون نہیں دیتے، اچھی اولاد سکون دیتی۔ انبیاء نے دعا کی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ آپ کیا سمجھتے؟ رشتے رشتے رشتوں کی کمی کبھی کمرے پورے نہیں کر سکتے، رشتوں کی کمی کبھی کھانا پورا نہیں کر سکتا۔ رشتے رشتے ہوتے، دل کے رشتے دل سے ہوتے، خون کے رشتے خون سے ہوتے ہیں، سینوں کے رشتے سینوں سے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے درد کو محسوس کریں، اللہ میری آواز وہاں تک پہنچائے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی چیزیں اتنا سکون ماں باپ کو نہیں پہنچا سکتی جتنا، اس لیے کہ ماں باپ کے لیے سب کچھ اولاد، اولاد کے لیے بچپن میں سب کچھ ماں باپ ہے، اور ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں سب کچھ اولاد ہے۔ خدا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھو اپنے ماں باپ کے پاس، کچھ وقت نکالو، ان کو ٹائم دو، انہیں ہنساؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو۔ کتنے سفر کرتے ہو بیوی بچوں کے ساتھ، کچھ گھومنے پھرنے کے سفر اپنے ماں باپ کے ساتھ، کتنے گفٹ دیتے ہو اپنے دوستوں کو، کوئی گفٹ کبھی اپنے ماں باپ کو بھی، کتنا خوش کرتے ہو سب کو، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو۔ کیوں؟ سب خوش ہوں گے، پتہ نہیں کیا ملے گا، لیکن میرے آقا کہتے ہیں جس سے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، جس سے ماں باپ راضی ہو جاتے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے جوانوں، آج ہر آنکھ رو رہی ہے، جو ماں باپ ہے رو ترس میں، میرے بچے میری خیریت نہیں پوچھتے، میرے بچے 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں مجھے فون نہیں کرتے۔ جو بچے سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، میں جب یو پی بہار بنگال جاتا ہوں اکثر وہاں کے لوگ بچے رہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، اچھا ماں باپ یہاں 50 بار کہتے ہیں میرا لڑکا سعودی میں رہتا ہے، میرا بچہ دبئی میں رہتا ہے، میرا بچہ امریکہ میں رہتا ہے، بچہ ایک بار بھی وہاں نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ بھی ہندوستان میں رہتے ہیں۔ مگر پچھتاؤ گے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھو، بیٹھو ان کے پاس بیٹھو، انہیں دیکھو، انہیں خوش کرو، انہیں کھلاؤ، انہیں گفٹ دو، ان کی خوشی کے لیے قربانیاں دو۔ تو جو آخری بات کے طور پہ کہنے چلا تھا وہ روایت حضرت جریج، جب جریج جو تھے وہ
عبادت میں تھے، ماں کو خیال آیا کہ میرے بیٹے سے مجھے ملنا چاہیے. ماں گئی تو دروازہ بند تھا عبادت خانے کا. دروازہ، بیٹا دروازہ کھولو. انہوں نے سوچا نماز میں ہوں، ابھی سلام پھیروں گا تو سلام پھیر کر دروازہ کھول دوں. ادھر سلام پھیرا اور پھر کھڑے ہو گئے. خیال نہیں رہا، بھول گئے. جان بوجھ کے ماں کو اوائڈ نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، بھول گئے. نماز میں اتنے منہمک تھے، اتنا انہماک تھا، اتنا ڈوبے تھے، بھول گئے ماں کو. پھر نماز شروع کی. ماں نے انتظار کیا، پھر بیٹا میں ملنے آئی ہوں. ارے میں ماں سے ملا نہیں. پھر سوچا کہ اب سلام پھیروں تو اب دروازہ کھولو. سلام پھیرا، شیطان نے پھر بھلا دیا. پھر نماز شروع کی. ماں انتظار کرتی رہی. پھر ماں کی زبان سے نکلا، اچھا مجھ سے نہیں ملنا چاہتا تو جا. مجھ سے نہیں ملتا، اللہ کسی بدذات سے تجھے ملائے. مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کسی بدذات سے تجھے تیرا سابقہ کرا دے، تیرے پلے پڑا دے. ماں کو جو کہنا تھا کہہ دے. ان کی دعائیں، ان کی دعا اگر قصاب کو ولی بنا رہی ہے تو اب ولی کا انجام دے. ماں کی زبان نکل، ماں کی زبان سے نکل. اور یاد رکھنا، دعا اور بد دعا پہ کنٹرول نہیں ہے بھائی. ادھر دل بے چین ہوتا ہے، بلبلاتا ہے دل، کچھ بھی کہہ دیتا ہے. دل پہ کنٹرول، کسی کا کنٹرول نہیں ہے بھائی. دل پر کنٹرول نہیں ہے. جو نکل گئی نکل گئی، اور جو نکل گئی پھر نکل گئی. ماں باپ کی دعا نکلی پہنچی، بد دعا نکلی پہنچی. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جیسے ہی سنا، حالانکہ ہمارے یہاں شریعت میں مسئلہ یہ، اگر ماں باپ جانتے کہ تم نفل نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں پکارے تو میرے آقا فرماتے ہیں نماز توڑ دو. ہمارے یہاں یہ حکم ہے. ماں باپ کو اگر پتا ہے کہ تم نفل پڑھ رہے ہو اور وہ تمہیں پکارے اپنی ضرورت اور خدمت کے لیے، نفل نماز توڑ دو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ نفل نماز سے افضل ماں باپ کی خدمت ہے. انہوں نے دروازہ تو کھول دیا. پھر ماں تڑپ کر بل بلا کر چلی گئی. ادھر دروازہ کھولا، ادھر ایک بدذات بدکار عورت وہ آئی اور اس نے ان کو زنا کی دعوت دی. انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو بھگایا، وہ چلی گئی ظالم. اور جانے کے بعد اس نے جو ہے ہنگامہ کر دیا اور کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ ان کا ہے. اب پبلک تو پبلک ہے، عوام تو عوام، عوام تو پھر عوام ہے. اچھائی پر جلدی کان نہیں دھرتے، لیکن برائی پر لوگ بہت معاملات وہ کرنے چلتے ہیں. کسی کے بارے میں 1000 اچھائی سنیں گے اس کو مانیں گے نہیں، اگر برائی سن لی تو پورا علاقہ مخالف ہو جاتا ہے. جیسی اس بدکار عورت نے کہا کہ اس کا بچہ میرے پیٹ میں پلتا ہے، لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آئے پورا عبادت خانہ توڑ دیا. خوب مارا، خوب پٹائی کی. جب مار پیٹ کے تھک گئے، انہوں نے پوچھا بزرگ مجھے مارتے کیوں ہو بھائی؟ پہ یہ بھی تو مجھے بتاؤ کہ کیوں مار رہے ہو؟ میرا پورا عبادت خانہ توڑ دیا، کیوں توڑا مجھے بتاؤ تو صحیح. تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہا اس کا بچہ میرے پیٹ میں پلتا ہے. کہا بس اتنی سی بات؟ کہا اتنی بات ہے. کہا پھر رکو، ابھی دیکھو اللہ تمہیں دکھاتا ہے. وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اشارہ کیا اس کے پیٹ کی طرف اور کہا بچے تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ، تو ہی بتا دے کس کا بچہ. وہ جو بچہ تھا جو ماں کی گود میں تھا، اور بچہ جو ماں کی گود میں تھا، جب اشارہ کیا کہ بتا تو کس کا بچہ ہے، تو بچہ بول پڑا کہ میری ماں جھوٹ کہتی ہے، یہ تو اللہ والا ہے. اس نے فلاں کے ساتھ بدکاری کر کے منہ کالا کیا تھا، میں تو اس کا بچہ ہوں. بچے نے گواہی دی، ننھے سے بچے نے، گود کے بچے نے گواہی دی کہ وہ فلاں کا بچہ ہے، ان کا بچہ نہیں ہے. جب ان کی یہ کرامت، صاحب کرامت، پھر کہہ رہا ہوں جس کی کرامت رسول اللہ بیان کریں کہ جس کے اشارے اور دعا سے ننھا سا بے زبان بچہ بول پڑا، ایسا صاحب کرامت. جب بچے نے کہا، ان کی پاک دامانی کی گواہی دی تو لوگ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ نا، یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے نا وہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے.
اگر بندہ صاحب کرامت ہو اور ماں بد دعا دے دے تو ذلت اس کے دروازے پہ چل کر کے آتی ہے. ہم تو صاحب کرامت بھی نہیں، ہمارے پاس پلے میں تو نماز بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم بہت دور چلے گئے. جو دین حضور لے کر آئے تھے اس دین سے ہم بہت دور چلے گئے. اپنے گھر میں ماحول بنائیے، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھیے، اپنی جنت کے قریب رہیے. یہ کیا ہے؟ ماں کو کبھی بہن کے گھر پہنچا دیا، کبھی اس کے گھر پہنچا دیا. نہ، اپنی جنت کو اپنے قریب. کوئی پاگل ہے جو جنت سے دور رہتا ہے؟ حیرت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے اس کو پانے کی دعا کر رہے ہو، اور جو جنت گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کو ادھر ادھر پھرا رہے ہو. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میرے بھائیوں، آؤ ہم دین سیکھیں، دین پر عمل کریں. بات بہت طویل ہوتی ہے اور دوسرے عناوین کی طرف جاؤں گا تو بات طویل ہوگی. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور ہمیں درس انسانیت دینے آئے تھے، انسانیت کا سبق دینے آئے تھے، محبت کی تعلیم دینے آئے تھے، پیار کی تعلیم دینے آئے تھے. آپ سب کچھ بن جائیں، اگر آپ کے سینے میں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہے. مجھے ایک قول یاد آتا ہے، میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مرشد حضرت امام جعفر صادق بادشاہ علی جد علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. سب سے شارٹ کٹ راستہ جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے. آپ مجھے بتائیں، جب مخلوق کی خدمت شارٹ کٹ میں اللہ تک پہنچا، تو جب عام مخلوق کی خدمت شارٹ کٹ میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کو کیا مقام عطا کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بھائی جان حکم فرما رہے ہیں کہ 5-10 منٹ اور تھوڑا سا بولتے ہیں، تو اگر آپ نہیں تھکے تو میں 5-10 منٹ انہوں نے کہا تو میں منطقی اعتبار سے 5-10-15 تو نہیں کروں گا، لیکن اگر 5-10 منٹ گفتگو سن لیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار چلو میں نے ماں باپ کو خوش کر لیا، ماں باپ کو راضی کر لیا، اب جنت تو میرے باپ کی ہو گئی. کچھ لوگ یہ یعنی ایک طرف بات کرو تو لوگ دوسری طرف دل ہوشیاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب جب میں ماں کو ہی راضی کر لیا، ماں کی خدمت کر رہا ہوں، بستر دے دیا، کپڑا دے دیا، مکان دے دیا، دیے کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، اب میں کچھ بھی کروں ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی کروں والا مسئلہ نہیں. یعنی مطلب کہ اب تو میں شراب پیوں گا، اب تو میں نشہ کروں گا، اب تو میں سود کے دھندے کروں گا، اب تو میں حرام کاروبار کروں گا، اس لیے کہ اب مولانا نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کو خوش کرو تو جنت ملتی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں، باتوں کے تقاضے ہوتے ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جس طریقے سے ماں باپ کا عنوان حساس ہے ویسے رزق حلال کا عنوان بھی بہت حساس ہے. اللہ اکبر، ہر چیز میں حساسیت ہے. بس اتنا یاد رکھو، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی ہر حد کو جو ہے وہ اس کا خیال کرو، یعنی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو. آج کل مسلمان حرام لقمے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بے باک ہو چکے ہیں. اور نشے کے معاملات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر دن ہماری قوم نشے کے اندر گرفتار ہوتی جا رہی ہے. بس اتنا یاد رکھیں. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے نشے کے حوالے سے کہ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ حضرت عوام ابن حوشب ایک سفر میں تھے، تو انہوں نے ایک جگہ قیام کیا تو کیا دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر سے ایک شخص نکلا جس کا پورا سر گدھے کی طرح اور جسم انسان کی طرح، اور اس نے 3 چکر لگائے اور گدھے کی آواز نکالی اور قبر میں چلا گیا. تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا منظر ہے. تو تب لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص وہ بوڑھی عورت کا بیٹا ہے. جب یہ نشہ کر کے شراب پی کے آتا تھا تو اس کی ماں کہتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو یہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے. جب یہ ماں کو کہتا تھا نشے میں کہ کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، جب سے یہ مرا اس کا منہ گدھے کی طرح ہو گیا ہے. اور یہ روزانہ نکلتا ہے اور عصر کے بعد ایسی 3 چکر لگاتا ہے. نشے نے ہماری قوم کو برباد کیا، ہمارے معاشرے کو برباد کیا. اور یہ جو دنیا ہے، دنیا کو کلمہ پڑھنے والوں کے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے.
دنیا چاہتی ہے کہ ان کو نشے میں مبتلا کر دو، برباد کر دو، ہلاک کر دو ان کو. یاد رکھنا، اس لیے کہ تلوار سے ماریں گے بدنام ہوں گے، گولی سے ماریں گے بدنام ہوں گے، جیل جانا وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کیا کر رہی ہے کہ اب کلمہ پڑھنے والوں کو نشے میں گرفتار کر دو، نہ یہ تجارت کے قابل رہے، نہ یہ تعلیم کے قابل رہے، نہ یہ سوچ کے قابل رہے، نہ یہ فکر کے قابل رہے. نشہ کیا ہے؟ نشہ انسان کو بدحواس کر دیتا ہے، نشہ انسان کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، نشہ انسان کو اللہ اکبر ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے جن کا علاج آج کل کے ڈاکٹر ڈھونڈ نہیں پائے. کینسر دیکھ لیجئے، ایڈز جو ہے، ایڈز جیسا مرض بدکاری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بدکاری کے جراثیم نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ کیا سمجھتے آپ نشے کو؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو، نشے کو ام الخبائث قرار دیا. ایک روایت یاد آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پردہ فرما لیا تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام بیٹھے بیٹھے آپس میں بات ہوئی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا، سب سے بدترین گناہ کون سا؟ کسی نے کہا زنا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا قتل، کسی نے کہا یہ، کہ سب اپنے اپنے طور پہ کہتے رہے. فاروق اعظم نے کہا ایک کام کرو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے جا کے پوچھو. عمرو ابن عاص کے شہزادے، وہ بھی صحابی تھے. عبداللہ ابن عمرو، اس سے پوچھو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. کیونکہ وہ رسول وہ ہم سے عمر میں کم ہے، کہ حضور کے ساتھ اس کو زیادہ رہنے کا موقع ملا. بچہ تھا تو، یعنی فاروق اعظم نے فرمایا وہ بچہ تھا تو حضور کے ساتھ اس نے بہت سی باتیں حاصل کی، ہو سکتا وہ بتائے. تو جب لوگ ان کے پاس گئے تو جانے بعد کہا کہ فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ سب سے بدترین گناہ کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے، اس پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا، آپ بتائیں. تو انہوں نے فرمایا نشہ. نشہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ ہے. اب آنے والے نے آ کر بتایا، فاروق اعظم نے کہا یہ اس نے کیسے کہہ دیا، بلاؤ اس کو. فاروق اعظم نے بلایا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تشریف لائے. وہ کہا اے عبداللہ، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ ہے؟ کہا امیر المومنین، میں نے رسول اللہ سے سنا یہ بات. تو کہا کیا سنا تم نے، بتاؤ. کہا میں نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا، بڑا نیک پرہیزگار، اور وہ اپنی خانقاہ چھوڑ کر کبھی گھر سے باہر نہیں آیا. اس دور کے بادشاہ نے چاہا کہ اس کو وہ گناہ میں مبتلا کرے، بدی میں مبتلا کرے. تو اس نے اس کا امتحان لیا اور اس کو کہا دیکھو یہ تلوار لو اور کسی کو قتل کرو. اس نے کہا میں قتل نہیں کروں. کہا پھر زنا کرو. کہا میں زنا بھی نہیں کروں گا. کہا پھر کہا سور کا گوشت کھاؤ، خنزیر کھاؤ. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا، یہ گندی چیز ہے. کہا تمہارے لیے آخری بات ہے، پھر شراب پیو. اگر ان کاموں میں سے تم نے ایک بھی کام نہیں کیا تو میں تمہیں قتل کروں گا. یا تم کسی کا قتل کرو، زنا کرو، سور کا گوشت کھاؤ، اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے شراب پیو، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا میں تمہیں قتل کروں گا. انہوں نے سوچا کہ بھئی قتل تو نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، سور نہیں کھا سکتا، یہ آسان ہے، شراب پی لو. اس نے شراب پیا، اور جیسے ہی شراب پیا تو شراب کے نشے میں قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، سور بھی کھایا. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ اس ایک گناہ نے اس سے سارے گناہ کروائے. میرے بھائی، میرے نوجوانوں، یہ جو نشہ ہے نا، بیوی اور بیٹی کا فرق ختم کر دیتا ہے. بیوی اور ماں کا فرق ختم کر دیتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو نشے کو؟ اللہ نہ کرے جو انداز بیوی کے ساتھ ہوتا ہے نشے میں، کہیں وہ ماں سے نہ کر بیٹھو. اور لوگوں نے کیا، بیٹی سے نہ کر بیٹھو، لوگوں نے کیا. اس لیے خدا کا واسطہ اللہ کے لیے یہ گندگی سے بچو، توبہ کرو. نشہ اچھی چیز نہیں، ام الخبائث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ہیں جب قبر میں رکھے جائیں گے تو اچھے بھلے، جب قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے.
سور، خنزیر اور بندر کی طرح ان کی شکلیں ہوگی۔ ابن مسعود نے پوچھا حضور کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے، حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مسلمان ہوں گے، یعنی اللہ کو رب مانتے ہوں گے، حضور کو رسول مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں گے۔ پھر حضور اس کے باوجود بھی سور اور بندر کی طرح ان کی شکلیں کا؟ ہاں، دو گناہ ہوں گے، ایک تو وہ گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا وہ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ دیکھو حضور نے غیب کی خبر دی، کیا کہا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ آج شراب کا نام بدلا جا رہا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، کچھ نہیں، کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام۔ تو یہ ایک چیز ہوئی۔ اور دوسری چیز جو سود ہے، سود، یہاں تک فرمایا کہ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر، بلکہ یہاں تک فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کی طرح ہے۔ آج بیاج، سود بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ اب پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جو سود کے دھندے کرتے ہیں نا، حرام دھندے، وہ دادا گیری کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں۔ ہمیں کون روکے گا؟ مولوی صاحب تقریر کریں گے تو ان کو ہٹا دیں گے، مقرر تقریر کرے گا دوبارہ آنے نہیں دیں گے، پیر صاحب تقریر کریں گے دوبارہ آنے نہیں دیں۔ یہ بات یاد رکھنا، تو لوگ ڈر کے مارے بولتے نہیں، مگر ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا، تم مولوی کو دبا سکتے ہو، مولا کو نہیں دبا سکتے۔ قدرت قدرت ہے، جب قدرت کی لاٹھی اٹھے گی کہیں کا رہنے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں قدرت ان کو برباد کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو ہلاک کر دیں گے، سود کو برباد کر دیں گے۔ سود کا کاروبار کرنے والوں سے میری گزارش ہے حلال کی طرف آؤ، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ توبہ کرو، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جس بندے نے بھی صدق دل سے توبہ کی اللہ نے معاف کیا۔ میری گزارش ہے جو لوگ سود کے کاروبار کرتے ہیں، شراب کے کاروبار کرتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے نہ جایا کرو، وہ راضی ہو یا ناراض نہ جایا کرو، کیونکہ سود کا ایک لقمہ کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کی طرح ہے۔ ذرا بتائیں لوگ کیسے جاتے ہیں کھانے؟ ہاں معلوم نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر معلوم ہے تو مت جائیے۔ اگر سود کا دھندا کرنے والا 11ویں کی نیاز بھی کرتا ہے کوئی جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ غوث پاک کے یہاں حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ کوئی سود کے کاروبار پہ نیاز نہیں ہوتی، کوئی نیاز نہیں ہوتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی فرماتے ہیں حرام کاروبار سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا۔ ناپاک پر جب پیشاب ڈالو گے وہ کپڑے پر تو ناپاکی اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو غوث پاک کے یہاں حرام قبول نہیں ہوتا، وہاں تو حلال چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا میں سود کا دھندا اس لیے کرتا ہوں کہ میں 50 بیواؤں کو پالتا ہوں۔ بیواؤں کو پالنا فرض و واجب نہیں ہے، حلال کمانا فرض و واجب ہے، اس لیے آپ کو اللہ نے رزاق نہیں بنایا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں مسلمانوں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال کی طرف آؤ۔ رزاق صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ ارے جو چونٹیوں کو نہیں بھولتا وہ ہمیں کیسے بھولے گا؟ ماں کے پیٹ میں جس نے ہمیں کھلایا وہ ہمیں کیسے؟ اور میں ایک بات کہہ دوں، اگر چونٹیوں کی طرح اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، اللہ کبھی روزی کے معاملے میں تمہیں تنگ نہیں فرمائے گا۔ میں تو بات آخری کہہ چکا تھا، لیکن روزی کی بات ایک دن سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا، ایک چونٹی سے، تو ایک سال میں کتنا کھاتی ہے؟ چونٹی نے کہا ایک گیہوں کا دانہ پورا کھا لیتی ہوں ایک سال بھر میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیک کرنے کے لیے اس چونٹی کو ایک کانچ کی بوتل میں ڈالا اور ایک گیہوں کا دانہ ڈالا۔ سال بھر کے بعد دیکھا تو آدھا دانہ کھایا تھا، آدھا بچا ہوا تھا۔ آپ نے چونٹی سے کہا تو نے تو کہا تھا سال بھر میں پورا کھاتی ہوں، آدھا کیسے بچایا؟ چونٹی نے کہا جب تک میری روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی تب تک پورا کھا لیتی تھی، کیونکہ جس نے یہ دیا ہے وہ دوسرا بھی دے گا، لیکن جب سے میری روزی سلیمان کے ہاتھ میں آ گئی بھروسہ نہیں ہے دے گا بھی کہ نہیں دے گا۔ بتائیں نا ذرا، یہ چونٹیوں کا انداز ہے، اس لیے میں نے آدھا کھایا ہے، آدھا بچایا ہے۔
ذرا غور فرمائیں. حالانکہ سلیمان علیہ السلام سے ایسی توقع نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، مگر یہ صرف بتانے کے لیے، ایک عبرت کے لیے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. میرا اللہ ہم سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ یا